السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس اور 9th کلاس کے لیے سورۃ الانفال کا چوتھا سبق، جس کی آیات ہیں 29 سے لے کر 37 تک، کتاب پر پیج نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، ان اگر تتقوا اللہ، تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم، بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، امر فارق، وَيُكَفِّرْ، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا سے ڈرنے کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ خدا سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ امر فارق کا مطلب ہوتا ہے ایسی صلاحیت جو نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز سکھائے۔ انسان کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اچھائی برائی میں فرق کرنا اور اچھائی کو حاصل کرنے کا شوق اور برائی سے بچنے کا شوق پیدا کر دے، اسے امر فارق کہتے ہیں۔ فارق معنی فرق کرنے والا۔ تو فرق کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اچھے برے میں فرق کرنے کی تمیز آ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ تقوی کا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ہاں، تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو غلطیاں اور خطائیں اس سے ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ تمہیں بخش دے گا۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو یقیناً اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے معاف بھی کر دیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر جو اضافی بات فرمائی گئی وہ ہے خدا بڑے فضل والا ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے فضل عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑے فضل والا ہے، فضل کا معنی ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے بھی انعامات جو بیان فرما رہا ہے، اس کے ساتھ ایکسٹرا اپنی طرف سے اضافی بھی عطا فرمائے گا، یعنی وہ کچھ بتایا نہیں، جو کچھ اور بھی عطا کیا جائے گا۔ تو ایک آیت جو ہم نے پڑھی، یہ سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے، جو تمرین کے اندر آئے گا تو ہم ایک بار پھر وہاں دہرائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے، یعنی تقوی اختیار کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ تو یہ 3 بلکہ 4 فائدے آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے کہ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یمکرو، چال چل رہے تھے،
بکا تمہارے بارے میں، الذین کفروا کافر لوگ، لیثبتوک کہ تم کو قید کر دیں، او یقتلوک یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ تو وہ مکر کر رہے تھے یعنی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور چال چل رہا تھا اللہ، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ بامحاورہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، اور ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی سازش اور ان کی چال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالیں چلی تھیں۔ سب سے خطرناک چال یہ تھی کہ انہوں نے سب کافروں نے سرداروں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا جان سے مار دیا جائے یا وطن سے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بدن اسلام پھیل رہا تھا اور مکہ کے سردار نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے، کیونکہ وہ کافر تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور وہ دین کے دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دین نہ پھیلے، اسلام نہ پھیلے، لہٰذا انہوں نے جب ساری تدبیریں کر لیں تو کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی جس سے دین کو روکا جا سکے، تو آخر کار یہ سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پھیلا رہے ہیں ان کو روک لیا جائے تو دین پھیلنا رک جائے گا۔ تو روکنے کے لیے اجلاس طے پایا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے سے روک دیا جائے۔ وہ طریقہ یہ طے پایا جس میں شیطان بھی انسانی شکل میں آیا۔ یہ دارالندوہ جو سب سے بڑا کافروں کا اجلاس کرنے کا مقام تھا، جگہ تھی، دارالندوہ میں یہ اجلاس جاری تھا کہ شیطان بھی انسانی شکل میں وہاں آیا۔ جو مشورے طے پائے ان میں ایک مشورہ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ جب وہ قید میں ہوں گے، کہیں نہیں آئے جائیں گے، کوئی ان سے مل نہیں پائے گا تو دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے اور دین نہیں پھیلے گا۔ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ درست نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ اپنے پیغمبر کو قید میں کبھی بھی رکھنا پسند نہیں کریں گے، وہ قید سے چھڑا لیں گے۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیتے ہیں، وہ جہاں مرضی چلے جائیں، ہمارے مکہ کے اندر دین نہیں پھیلے گا۔ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا اگر تم ایسا کرو گے تو جہاں بھی وہ جائے گا اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنا ساتھی اور سپاہی بنا لے گا اور پھر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو تیسرا اور آخری مشورہ تھا ابو جہل کا، جو بہت خطرناک مشورہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ طے پایا اور اس کے لیے 10 لوگوں کو مقرر کیا گیا کہ اچانک 10 کے 10 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کریں گے، جو مختلف قبائل کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ 10 مختلف قبیلوں کے 10 نوجوان ہوں گے جو حملہ کریں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ 10 قبائل سے مقابلہ کرنا یا بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، لہٰذا 10 قبائل سے 10 اونٹ دے کر 100 اونٹ ان کے خون کی دیت دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اسی پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10 نوجوانوں کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا یہ مشورہ ہوا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہ 10 لوگ باہر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت سے ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کو نظر تک نہیں آیا، اور ان کے منہ پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے، اور یہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکے، محسوس بھی نہیں کر سکے اور آپ کو نہیں پکڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کرو کہ جب
کفار نے آپ کے بارے میں یہ چال چلی تھی کہ آپ کو قید کریں، جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکالیں، ادھر تو یہ چالیں چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ اور خدا جو چال چلتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، وہی کامیاب تدبیر ہوتی ہے، وہی بہتر تدبیر ہے۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالو کہتے ہیں قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اس جیسا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ اساطیر کا معنی حکایتیں، کہانیاں، قصے، الاولین اگلے لوگ، اول لوگ، پہلے لوگ، بمحاورہ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی بری خصلت بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ جب بھی ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے، درست بات کی طرف لانے کے لیے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں، کیونکہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی ناشکری اور ان کا تکبر کہ وہ قرآن کی آیتیں اور نصیحتیں سننے کے بعد اس کو پچھلے لوگوں کی حکایتیں اور قصے کہہ کے معمولی جانتے اور اس کی حقارت کرتے اور سمجھتے یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی باتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ لیں، ہم بھی اس طرح کی باتیں پچھلے لوگوں کے واقعات کو سنا لیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ھذا یہ، ھو الحق وہی سچ، وہی حق، من عندک تیرے پاس سے، فامطر تو برسا ہم پر، منس علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، ابی اتینا یا دے ہم کو، بعذاب علیم عذاب علیم دردناک، بمحاورہ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ یہ آیت مبارکہ کافروں کی ایک ڈیمانڈ اور ایک مطالبے کا تذکرہ کر رہی ہے کہ کافروں نے خود ڈیمانڈ کی، خود مطالبہ کیا کہ ہم پر پتھروں کا عذاب آئے یا پھر دردناک عذاب آئے۔ کس وجہ سے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچ ہے تو پھر ہم پر پتھر برس جائیں یا پھر دردناک عذاب آئے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے اپنے لیے خود بد دعا کی ہے، اور اپنے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کافر لوگ اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی دکھ، تکلیف، مقابلہ، مصیبت ہو جائے تو اس میں اپنے آپ کو بد دعا نہ دو۔ لیکن کافر لوگوں نے اپنے آپ کو بد دعا دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا ہے
کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو پھر ہمیں آسمان سے پتھر مار کر عذاب دیا جائے یا دردناک عذاب اس کے علاوہ کوئی دے دیا جائے۔ تو خود عذاب مانگا ہے، حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہمیں اس قرآن پر ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تھی صحیح دعا، لیکن ان لوگوں نے اپنے لیے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب دے دے، یعنی کہ یہ حق ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں اپنی دعا میں اللہ یہ اگر برحق ہے تیری طرف سے یہ قرآن تو ہم نے نہیں ماننا، ہمیں عذاب ہی دے دے۔ وما کان اللہ، وما اور نہیں، کانا تھا، اللہ اللہ، لیعذبہم کہ عذاب دیتا ان کو، وانت فیہم اور تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں، وما اور نہ کانا تھا اللہ اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم اور وہ یستغفرون بخشش مانگیں، بامحاورہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یہ تمرین کے ایک سوال کا بھی جواب ہے کہ جب ان کافروں نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں نہ دیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ خدا ایسا نہیں تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نازل کرتا۔ پتہ چلا عذاب نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر جب تک قوم میں موجود ہو، علاقے میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں عذاب نہیں دیتے۔ تو اس لیے ان کافروں کے مطالبے کے باوجود بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ دوسری وجہ، اور خدا ایسا بھی نہیں کہ لوگ بخشش مانگے اور ان کو عذاب دے، تو بخشش مانگنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا یہ بھی عذاب کے سے بچاؤ دیتا ہے، عذاب سے بچاؤ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مکہ کے اندر بہت سارے لوگ توبہ طائب ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب لوگ بخشش کی دعائیں کرتے ہوں، معافیاں مانگتے ہوں اور سچائی کی طرف آ رہے ہوں تو پھر بھی ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو اس لیے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ ہو گئیں، ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسری وجہ بخشش مانگنے والے لوگ۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، حالانکہ کافروں نے عذاب خود مانگا بھی تھا لیکن پھر بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ اس کی یہ دو وجہ بیان فرمائی۔ وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ کے نہ یعذبہم عذاب دے ان کو، اللہ اللہ، وہم اور وہ یصدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما اور نہیں ہیں، کانو وہ، اولیاءہ اس کے متولی، ان اولیاءہ نہیں ہیں اس کے متولی، الا المتقون مگر صرف پرہیزگار، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے، بامحاورہ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، متولی مطلب سرپرست، اور وہ اس مسجد کے سرپرست بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کہ اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ کافروں نے جس طرح عذاب کو طلب کیا ہے، حقیقت میں تو وہ عذاب کے اہل ہو گئے ہیں، عذاب مانگنے سے بھی، اور ایک جرم انہوں نے ایسا کیا ہے جس جرم کی پاداش میں ان پر عذاب آنا بھی چاہیے۔ وہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے
مسجد سے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے منع کر رکھا ہے، حالانکہ یہ مسجد کے متولی اور مالک تو نہیں ہیں، مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے نگران اور مسجد کے متولی و سرپرست تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں اور اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ تو مسجد حرام میں احترام والی مسجد یعنی خانہ کعبہ کا مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ خانہ کعبہ میں جو مسجد ہے یا خانہ کعبہ وہ مسجد حرام ہی ہے۔ تو خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو منع کیا ہے اور آنے نہیں دیتے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ ایسا جرم ہے جس کی بنا پر ان پر عذاب آ جائے۔ اب کوئی اور وجہ باقی نہیں رہ گئی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اب یہ جرم کر کے اور کسی جرم کی ضرورت ہی نہیں، اب یہ اس جرم کی وجہ سے عذاب کے حقدار ٹھہر چکے ہیں۔ وما کان صلاتہم، اور نہ تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، البیت مانا بیت اللہ، الا مگر مکاءن، سیٹیاں بجانا، و تصدیتاً، اور تالیاں بجانا، فذوقوا، تو چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، اس سبب کہ جو تھے تم کفر کرتے، بامحاورہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مشرکین اور کافر لوگ خانہ کعبہ میں جا کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، تو سیٹیاں اور تالیاں وہاں اس سے شور مچاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے وہاں عبادت کرنی نہیں، کوئی نماز نہیں ادا کرنی، ان کی نماز تو بس یہی ہے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجاؤ۔ تو مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا کفریہ کام ہے جس کے سبب ان کو کہا جائے گا کہ تم جو کفر کر کے ہو اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ہاں، تو یہ اہم بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ مشرکین کی خانہ کعبہ میں نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا، سو ابھی وہ اور خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم، ان پر، حسرتاً، افسوس، ثم پھر یغلبون، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ بامحاورہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ کافر لوگ اپنا مال کس مقصد کے تحت خرچ کر رہے ہیں، ابھی اور بھی خرچ کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے ان کا بہت مال خرچ کرنے کا کہ لوگوں کو دین کے رستے سے روکیں، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں۔ تو اس مقصد کی خاطر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں کافر کہ مسلمانوں کو اسلام سے روکیں، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیں، دین سے ہٹائیں، اللہ کے رستے سے ہٹائیں۔ تو ابھی تک یہ ناکام ہے، آئندہ بھی ناکام ہی رہیں گے، خرچ اور بھی کریں گے لیکن سارے خرچے پر ان کو افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی شکست کھائیں گے۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ہانکے جائیں گے، بامحاورہ، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے، بامحاورہ تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور بنا دے
ناپاک کا بعضہ علی بعض اس کا بعض پر یعنی ایک دوسرے پر، فیرکمہ تو ڈھیر بنا دے اس کا، جمیعاً سارے کا، فیجعلہ پھر ڈال دے اسے، فی جہنم جہنم میں، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ مانا گھاٹا، نقصان۔ بامحاورہ اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آخری آیت اس سبق کی، اس میں پاک اور ناپاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ناپاک اور مسلمانوں کو پاک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جنگی حالات اور مقابلے کے حالات اور دشمنی کے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو الگ اور مسلمانوں کو الگ کر دے، یعنی اچھے اور برے الگ الگ کر دے، پاک اور ناپاک الگ الگ کر دے، پھر جتنے ناپاک یعنی کافر لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے پر رکھ کر اکٹھا کر کے ایک ڈھیر کی طرح بنا لے، پھر ان سب کو ایک ڈھیر اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، ان سارے کو ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دے، تو یہی لوگ یعنی کافر لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہی خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے اور گھاٹا پانے والے۔ تو اس کے بعد الکلمات و تراکیب، اس کے اندر 5 الفاظ جو اس سبق کے اندر مشکل ہیں، ان مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے، ان کو اسی طرح تیار کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد 3 سوال ہیں۔ السوال الاول، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو یہ 4 انعامات ہم نے شروع میں پہلی آیت کے اندر بیان کیے، یہ پہلی آیت بھی آپ دیکھ لیں۔ پہلی آیت کے اندر یہ 4 انعامات ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو سوال نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ ہم نے مکمل واقعہ اس آیت کی تشریح کے اندر بیان کر دیا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر لوگوں نے سازش اور چال چلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال لیں، قتل کریں یا آپ کو قید کر دیں۔ تو ادھر یہ چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہی اس کا مختصر جواب ہے۔ اور سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ یہ بھی ہم سبق کے دوران بڑی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے جس پر ایرو کا نشان لگایا گیا ہے، تو یہی اس کا جواب ہے۔ ایک بار پھر جواب کو دہرا دیتے ہیں کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جہاں پیغمبر موجود ہو اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے لوگ تھے، اور جب تک بخشش مانگنے والے لوگ موجود ہوں اللہ تعالیٰ وہاں بھی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ السوال الرابع یعنی چوتھا سوال، جس میں عبارات کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیتیں دی گئیں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کیا سمجھ آیا۔ تو یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے، ان آیتوں کو سبق کے اندر لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر ان کا مفہوم اور مطلب بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب حدیث کو دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ اس حدیث کا صفحہ نمبر ہے 50۔ حدیث کا نمبر 4، ترجمہ، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ عافیت کا معنی ہوتا ہے بچاؤ، حفاظت۔ جیسے بہت سارے مصائب میں انسان گھرا ہو تو بچاؤ کا کوئی رستہ نہ ملے، تو درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کا ایک دروازہ رکھ دیا ہے۔ جس نے 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دروازہ عافیت کا کھول دیتا ہے، یعنی بچاؤ کا، مصائب سے، تنگیوں سے، مشکلات سے، آفتوں سے بچنے کا اور فتنوں سے بچنے کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ محسن انسانیت کا معنی ہے انسانیت پر احسان کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا رستہ دکھایا،
اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ اسوہ حسنہ اچھا نمونہ۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں ارشاد ہے، یہ انڈرلائن کر لیں، سورہ الاحزاب، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ تاکید معنی زور دیا گیا۔ درود بھیجنے کا صلہ معنی بدلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث نمبر 5 بھی دیکھیے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تشریح، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اجتناب کا معنی پرہیز کرنا۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ یہ 2 احادیث ہیں، اہم جملے انڈرلائن کر دیے گئے ہیں، تو ان احادیث کو اچھی طرح تیار کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے۔ جو انڈرلائن جملے کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ وہ MCQs کے لیے یا شارٹ کوسچن کے لیے نشانات لگائے گئے ہیں۔ تو احادیث کو ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے، تشریح بھی اس کی زبانی یاد کرنی ہے، اسی طرح اسباق کو بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیا جائے۔